السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے محل میں داخل ہوئے تاکہ اس تک احکام الہی کو پہنچا سکیں، تو اس کے گھر کے باہر شیر باندھ رکھے تھے اس نے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیکھتے ساتھ ہی شہروں نے سر جھکا دیے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تیرا رب ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کی تقدیر اللہ نے ہی لکھ رکھی ہے اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، تو پھر پہلے زمانوں کے لوگ اسے چھوڑ کر بتوں، ستاروں اور دیگر باطل معبودوں کی پوجا کیوں کرتے رہے؟ انہیں یہ بات کیوں سمجھ نہ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، یعنی اگرچہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا تھا، لیکن اس میں نہ تو تیرے حق میں کوئی دلیل ہے اور نہ ہی میرے خلاف، بس وہ بھی اسی طرح جاہل تھے جیسے تو جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رکھا ہے اور وہ اسی کے مطابق ہر ایک کو روز قیامت بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے بدلہ دے گا۔ اس نے ہر بات لکھ رکھی ہے، وہ ان میں سے کسی بات کو نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، جاننے کے باوجود اللہ کا شریک مقرر نہ کرو۔ اور فرعون پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعظ و تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ حضرت موسیٰ کو دھمکی دینے لگا۔ قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت نمبر 291 تا 331 میں ارشاد ربانی ہے، فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کوئی معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو مجھے معجزہ دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت صریح صاف طور پر اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید براق نظر آنے لگا۔ لاٹھی اور ہاتھ سفید ہونے کے دو معجزے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مقام پر خلاف عادت وہ چیز ظاہر کی جس نے عقلوں اور آنکھوں کو حیران کر دیا، یعنی کہ جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑی جسامت والا انوکھا ہولناک سانپ بن گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب فرعون نے یہ ہیبت ناک منظر دیکھا، یعنی جیسے ہی آپ نے اژدہا زمین پر پھینکا تو وہ 80 ہاتھ لمبا اور اس کے دانت ہاتھی جتنے بڑے، اور وہ ہر جگہ تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون تھر تھر کانپنے لگا اور اتنا ڈرا کہ اس نے ایک دن میں 40 بار سے زیادہ پاخانہ کیا، جب اس سے پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ 40 روز میں ایک بار وہ قضائے حاجت کرتا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہوا کہ یہ حالت بالکل الٹ کے رہ گئی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو نکالا تو وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور دیکھنے والوں کو حیران کر رہا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اتنا واضح اور روشن معجزے سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ اور اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا، اور لوگوں کے سامنے اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے اپنے ملک کے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرانے کا پروگرام بنایا اور پورے ملک میں جادوگر بلانے کے لیے اپنے ہر کارے دوڑائے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 تا 46 میں، پھر تم کئی سال مدین والوں کے پاس ٹھہرے رہے، پھر تم اے موسیٰ
قابلیت اور رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا، تو تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے کہنے پر اس کے پاس پہنچ گئے، اور چنانچہ فرعون نے پورے ملک سے جادوگر، نجومی اور طلسم کرنے والے لوگوں کو بلا لیا، اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ لوگ 80,000 تھے۔ قاسم بن ابی بردہ نے کہا کہ وہ جادوگر 70,000 تھے۔ سدی نے کہا کہ 30,000 سے زیادہ تھے۔ ابو امامہ نے کہا کہ 13,000 تھے، اور محمد بن اسحاق نے ان کی تعداد 15,000 بتائی ہے، اور کعب احبار نے 12,000 بتائی ہے، اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ 70 جادوگر تھے، اور انہی سے روایت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے 40 غلام تھے جن کو فرعون نے جادوگروں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے انہوں نے سورہ طٰہٰ میں ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ فرعون نے اپنے عمرہ حکومت کے کارندوں اور اپنے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ فرعون نے عام اعلان کر دیا تھا کہ اس مقام پر اکٹھے ہو جاؤ، تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہو سکتا ہے ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہی غالب آ گئے۔ جادوگروں کے اکٹھے ہونے پر موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف آگے بڑھے اور ان کو واضح نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی آیات ان تک پہنچائیں، اور فرمایا کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ کر دے گا، اور جھوٹ باندھنے والا یقیناً ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ جادوگر آپس میں جھگڑے، بس انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ کہا گیا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، کسی نے کہا کہ یہ نبی کا کلام ہے، جادوگر نہیں ہے، کسی نے کہا کہ وہ جادوگر ہے، اور انہوں نے آپس میں چپ کے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اور اس کا بھائی ہارون ٹھیک ٹھاک جادوگر اور جادو کے علم کی باریکیوں سے واقف اور بہت ماہر جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیں اور بادشاہ اور اس کے مددگاروں کو ملک سے باہر نکال دیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 تا 69 میں ارشاد خداوندی ہے، بولے کہ اے موسیٰ تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ خوف محسوس نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے نکل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ تو ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا بھر رکھا تھا یا اس طرح کا کوئی بندوبست کر رکھا تھا جس کے باعث وہ رسیاں لکڑیاں حرکت کر رہی تھیں، اور دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ ان کی حرکت کا سبب پارا تھا، اس کی طرح کی کوئی اور چیز تھی۔ انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا اور اپنی رسیاں پھینک کر کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو انہیں دل ہی دل میں خوف محسوس ہونے لگا کہ لوگ ان کے جادو کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جائیں گے، اور میں تو اللہ کے حکم کا پابند اور منتظر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرما دی کہ آپ گھبرائیے مت اور اپنی لاٹھی پھینکیے، وہ ان کے پیش کردہ جادو کو نکل جائے گی۔ وہ تو صرف جادو کا ہی ایک کرتب پیش کر رہے ہیں، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے ہوں کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور اہل علم
بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی جس کی ٹانگیں بھی تھیں اور بہت موٹی گردن بھی۔ وہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لکڑیوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگ گیا۔ وہ بہت جلد ایسا کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو خوف کے مارے بھاگ اٹھے اور جادوگر حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک لاٹھی اتنا بڑا سانپ بن جائے گی۔ ان کے جادو کی دنیا میں ایسا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی رب کی عطا کردہ سچی نشانی ہے۔ یوں ان کے دلوں سے غفلت کے پردے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے وہیں بغیر کسی سزا کے ڈر سے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم سب اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو سب جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں کو دیکھ لینے کے بعد جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اللہ پر ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کہہ دے اور یا تو کرنے والا ہے اور تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور خاص طور پر جادوگری کا گناہ جو ہم نے تجھ سے مجبور ہو کر کیا تھا وہ ہمیں معاف کر دے۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ جو گنہگار ہو کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہر اس شخص کا انعام ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب جادوگر سجدے میں گرے تو انہوں نے جنت میں اپنے لیے تیار ہونے والے اور سجائے جانے والے محلات کو دیکھا، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے جادوگروں کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا منظر دیکھ لیا اور یہ کہ ان دونوں کا مقام لوگوں کی نگاہ میں بہت بلند ہو گیا تو گھبرا گیا، اس کی عقل مغلوب ہو گئی، اس نے مکر و فریب کی راہ اختیار کی اور جادوگروں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو؟ یعنی تم نے میری رعایا کے سامنے اتنا کبھی فیل کیا اور مجھ سے اس کی اجازت بھی نہ لی۔ وہ بہت غصے میں آ کر گرجا اور دھمکیاں دینے لگا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہی وہ تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنے تمام جادو کی طلسم کی چیزیں ڈالیں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں رکھا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ فرعون کے مکان کی طرف چلا۔ فرعون اس کو دیکھ کر اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا اور بہت زیادہ گھبرا اٹھا۔ لوگوں نے بھاگتے ہوئے فرعون کو دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ جھوٹا اور برسر باطل تھا۔ اس اژدہے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے میں رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس کا محل کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا اور پھر اس کے محل کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور اس طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا پکڑ، نہیں تو یہ سارا مصر تباہ کر دے گا، اور اگر تو ذرا بھی دیر کرے گا تو یہ سارے مصر کو اژدہا کھا جائے گا۔ تب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے کہ عصا موسیٰ اژدہا بن کر ہمارے تمام جادو کو کھا گیا ہے۔ پھر ان سردار جادوگروں نے آپس میں کہا کہ دیکھو موسیٰ برحق ہے، اب تو ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر، اور
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کو مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتے ہوئے دیکھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ خواب میں ہیں اور عصا شریف پہرا دے رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ جب سو رہے ہیں اور ان کا عصا جو ہے وہ ان کے ارد گرد ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا اس کی مغفرت کہ وہ جادوگر اللہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار تھے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جب جادوگروں کی باتیں فرعون نے سنی کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، یہ سن کر فرعون لعین نے اپنے جلادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان جلادوں نے حکم پاتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے پر کاٹ ڈالے اور سولی پر بھی ان لوگوں کو لٹکا دیا۔ پھر مرنے کے بعد ان کے سروں سے آواز آئی، ارشاد خداوندی ہے، بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے پھر جانا ہے اور ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب بخشے اور تمام ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم پہلے قبول کرنے والے اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جادوگروں کا واقعہ دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی در پردہ ایمان لے آئیں، اور حضرت آسیہ کے ایمان لانے کا واقعہ ابوالعالیہ نے ایک اور تفسیر میں بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوندھ رہی تھی، اس کے بال بنا رہی تھی، اچانک اس کی کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس کی کنگھی گری، اس نے اسے بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لیا تو اس کی پاداش میں اسے بہت زیادہ سزائیں ملی۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھ پیروں پر میخیں گڑوا دی جائیں اور ان کے ارد گرد بچھو چھوڑ دیے جائیں جو اس کو کاٹتے رہیں۔ پھر ایک دن آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ اس خادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر ڈال۔ اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے اسے مار ڈالا۔ جب اس بچہ کی روح نکلی تو اس نے ماں سے کہا کہ اے ماں، تو خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا ناسانیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو کر بیٹھی رہیں۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوا دیا اور ان کے ارد گرد بچھو چھوڑے، اور ایک دن آیا اور اپنی اس نے بات دہرائی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو فرعون نے اس کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے ہی قتل کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک دیگ منگوائی اور اس کے نیچے خوب آگ جلوائی اور اس میں پانی ابالا، اور جب وہ پانی ابلتا تھا تو وہ اس میں باری باری اس عورت کے بچے ڈالتا جاتا تھا، اور جیسے ہی بچے جاتے تھے اس ابلتی ہوئی دیگ میں تو وہ ماں کو آواز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ماں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، اور لہٰذا جو وہ کنگھی کرنے
کرنے والی خاتون تھی، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی، اور اس کے بعد آخر میں فرعون مردود نے ان عورت کو بھی اسی طرح قتل کر ڈالا۔ یہ تمام ایمان افروز واقعہ حضرت آسیہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، لہٰذا ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر بڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو بھی حضرت آسیہ کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا کسی دوسرے اللہ کو مانتی ہے؟ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے ہاتھوں میں اس نے کیلیں گاڑ دیں۔ اس وقت حضرت آسیہ اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آسیہ کی آنکھوں سے تمام حجاب ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا جنتی درجہ اور گھر دکھا دیا، جس پر حضرت آسیہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگو تمہیں تعجب نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر بھی ہنس رہی ہے، یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے میں نہیں ہے۔ اور چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی سے بڑی چٹان لاؤ، اور میری بیوی کو چٹان لانے کے بعد اس کو اس کے کام سے منع کرو کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اور اگر وہ باز آ جائے تو اس کو بڑی عزت اور حرمت کے ساتھ میرے پاس واپس لے آنا، اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے اور اپنے اللہ کو نہ چھوڑے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان کے گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار تعالیٰ نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکانات ان کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے انہیں دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام نعمتیں دکھائی جو ان کو مرنے کے بعد ملنی تھی، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر حضرت آسیہ پر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح موجود ہی نہ تھی۔ اپنی شہادت کے وقت وہ یہ دعا مانگ رہی تھیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرمانا۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے، اور یہ حدیث طبرانی نے بھی رقم کی ہے۔ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرعون اپنی نیک بخت بیوی حضرت آسیہ کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتے اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو ان کو دکھا دیا گیا تھا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان میں زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ حضرت موسیٰ غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا، اور وہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائی اور اسی کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ان کے لیے جنت میں انعامات تیار کر رکھے تھے وہ سب ان کو دکھا دیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ فرعون نے کس طرح آسمان پر جانے کی تیاری کی اور حامان نے کیسا بندوبست کیا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔